آنے کا شکریہ مولانا صاحب. آپ کی جانب آؤں گی. آپ نے دعائے مغفرت کرائی اسمبلی میں اسامہ بن لادن کے لیے, کیا بنی تھی؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم. دیکھیے دعا ایک مذہبی عمل ہے, کوئی سیاسی عمل نہیں ہے. دعائے مغفرت دعا دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے دعائے مغفرت, دوسری ہے دعائے ہدایت. دعائے مغفرت مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے, دعائے ہدایت ہر انسان کے لیے ہو سکتی ہے. اسامہ بن لادن بلا شبہ مسلمان ہے. مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہوتا ہے. دعائے مغفرت اس کے لیے میں نے کی ہے, ایک مذہبی فریضہ میں نے ادا کیا. اس میں کیا حرج؟ ایک مذہبی فریضہ, اس سے زیادہ بڑھ کے کچھ نہیں. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں آئیڈیولوجیکلی ایز ویل, نظریاتی طور پہ بھی ہم جس الجھاؤ کا یا جس پرابلم کا شکار ہیں ابھی, اس میں ایک مزید سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اپنی پارٹیز جو ہیں وہ بٹی پڑی ہیں. ایک حل, ایک سولوشن کی طرف کوئی نہیں لے کے جانا چاہ رہا ہمیں. آپ کا اس ایشو کے اوپر آپ کے نزدیک کیا حل ہے؟ اب پہلے دعا کی بات مکمل کی جائے. کر لیا آپ نے؟ دعا کی بات مکمل ہو گئی جی. دعائے مغفرت مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں کے عیوب چھپا دینا چاہیے, ان کے محاسن بیان کرو اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرو. ہم مذہبی لوگ ہیں, ہم مذہبی سیاست کرتے ہیں, ہر چیز میں ہم مذہب کو تلاش کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. تو اسامہ بن لادن ایک عالمی شخصیت تھی, مسلمان تھے, اس کے لیے دعائے مغفرت میں نے مناسب. میں سمجھ گئی مولانا صاحب. میرین صاحبہ, کل جو بریفنگ ہو رہی ہے, کیا سوال تیار کیے ہیں آپ نے؟ اور میرا بنیادی سوال ابھی بھی اسی جگہ, ناکامیوں پہ کیا بریفنگ دی جاتی ہے یا جواب طلبی ہوتی ہے؟ جی جواب طلبی ہوتی ہے. تو کل جواب طلبی ہے, ہونی بھی چاہیے. جب پارلیمنٹ کے سامنے لوگ پیش ہوں گے, سینیٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو بھی سوالات, جتنے پروگرامز آپ کے ہوئے ہیں, یہ جتنے بھی سوالات یہاں ہو رہے ہیں, میں امید کرتی ہوں کہ یہ سارے سوالات وہاں پہ کیے جائیں اور ان کے بڑے ٹھوس جواب آئیں. دیکھیے مہر, بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ تمام معاملات ہو گئے. ایم کیو ایم نے, ہماری الائے پارٹی ہیں, ہمیں بہت عزت ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے, ہمیں ضم نہیں ہے, مگر ایک چیز میں ہم سب ضم ہیں, اور وہ ہے نیشنل سوورینٹی اور انٹیگریٹی. میں آج آپ کو یہ بات, میں ایک منٹ, میں اپنا سوال آپ ضرور کریں. جو ہے کیا یہ متاثر ہوتی ہے کہ اگر یہ پبلک اور عوام کے سامنے یہ جواب طلبی ہو جائے؟ آج پرائم منسٹر صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اور جو ڈی سی سی میں معاملات ہوئے ہیں, میں سمجھتی ہوں کلیئرلی سب کو یہ پیغام چلا جانا چاہیے کہ پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے. ہاں, ہمیں پولیٹیکل, اگر پارٹیز نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے تو ویلکم کریں. پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں. ایک منٹ اور میں آپ کو ایک بتاتی چلوں کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی کہ اس کو پروب کریں, اور آپ نے ایک بات کہی کہ 19 گریڈ کا جو افسر ہے وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. دیکھیے کمیٹی کے جو معاملات ہیں, جو وہ اپنے فائنڈنگز دیں گے, وہ سامنے آنے دیں. اور میں یہاں یہ کہتی چلوں کہ آپ اپنے پہ اعتماد کرنا سیکھیں. پارلیمنٹ سوورن ہے, اور یہ سوورینٹی میں آپ کو اس لیے بھی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے پہ اعتماد کریں. پارلیمنٹ میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بیٹھی, پاکستان تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں. اور اگر دیکھیے آپ تمام پارٹیز میں سے ایک ایک جو ممبر ہے اس کو اٹھائیں, اس کی کمیٹی بنائیں. اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں, کل آپ اس پہ ایک بات کر سکتے ہیں, مگر جہاں پہ آپ ہر چیز کو, جب آپ ہر چیز کو کہہ دیتے ہیں ہر چیز جوڈیشری پہ ڈال دیں, میں سمجھتی ہوں کہ ضرور ڈالیں اگر اس کی ضرورت ہے, مگر اگر مہرین صاحبہ, آپ حکومت میں, آپ پارلیمنٹ پہ ڈال دیتے, آپ کو کس نے روکا تھا؟ یہ کمیٹی جو بنائی ہے چیف عوامی اسٹاف نے بنائی ہے. پلیز میں ایک بات اب کہہ رہی تھی, پرائم منسٹر صاحب نے
اپنی تقریر میں جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی اسی میں انہوں نے بات کی نا کہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید صاحب جو بھی ہیں نام بتا دیا، ہمیں 2 دن پہلے ہی پتا لگ گیا تھا، یہ آپ کو پتا لگ گیا تھا، جو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے منہ سے بات سنی ہم وہ بات کریں گے. میں یہ بتاتی ہوں کہ ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر اس میں امپروومنٹ ہے. کل 13 تاریخ ہے، 1 منٹ، کل 13 تاریخ ہے، بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. پوری پارلیمنٹ Friday the 13th is also considered very unfortunate. It's also considered a bad day. یہ بیکار گوروں کی باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں. ہم گوروں کے ساتھ ساتھ تو چل رہے ہیں. نہیں جی، آج پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا، میں آپ کو محترمہ بات سنیں، پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہم اپنی نیشنل سیکورٹی اور انٹیگریٹی پہ کوئی بات نہ سنیں گے. اور آج میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ ہم سارے سارے پولیٹیشینز بیٹھے ہوئے ہیں، مگر آپ کو بتاؤں ہم سب متحد ہو جائیں گے اگر پتا چلا کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے. اور یہاں اگر میں آپ کو بتاؤں، صرف 1 سیکنڈ اور دیکھیے، میں جس نے غلطی کی ہے، جو اس میں خطا کار ہے، اس کو ضرور پوچھنا چاہیے، مگر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی فوج یا اپنی ہی کسی ایجنسی کو نادانستگی طور پہ تو نہیں بلیم کر رہے، دیکھیے، یا ہم ان کو کمزور تو نہیں کر رہے. یہ وقت نہیں ہے کمزور کرنے کا، مہر یہ وقت نہیں ہے. آپ ان کو ضرور پوچھیں مگر ان کو کمزور کرنے کی کسی طرح بات نہ کریں. جی اچھا سینیٹر صاحب، آخرکار کیا بات ہے، مجھے مختصر بتا دیجئے. جب آپ کی سوورنٹی، آپ کی بقا، آپ کی سیلف رسپیکٹ کی بات آتی ہے، جب آپ نے جنرلوں کو بلا کے ان سے سوال جواب بھی کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو بریفنگ کہتے ہیں، آپ اس کو جواب طلبی نہیں کہتے. اور آپ کی سیلف رسپیکٹ یہی ہے کہ ان کیمرہ ہو، جو دفاعی جو ہمارے فیلئر ہوا ہے وہ عوام کے سامنے نہ آ کے اس کا جواب دیا جائے. کیوں؟ اصل میں یہ ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہوتی. دیکھیں اتنا بڑا واقعہ ہوا، میں بڑے ایمانداری سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بھی ایکشن ابھی تک حکومت نے نہیں لیا. کچھ انہوں نے مثلا پرائم منسٹر اگر ایک بات کہہ رہا ہے نا، فرض کرے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی ذمہ دار ہے، تو اس کے بعد پھر ایکشن ہے. انہوں نے کہا جی انٹیلیجنس فیلئر ہے، فیلئر کے بعد ایکشن کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی. پھر یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ یہ کسی نہ کسی چیز سے یا تو ڈر رہے ہوں گے یا صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹائم گزارا جائے. مجھے تو یہی نظر آتا ہے. آپ ہوتے تو فیلئر پہ ایکشن لے لیتے. دیکھیں ہم نے تو پہلے بھی لیا ہے نا، ہم نے تو استعفے دو جرنیلوں سے استعفے لیے ہیں ہم نے. اس کی پاکستان کی ہسٹری میں کوئی تاریخ نہیں ہے. ہاں بنایا، آپ نے بھٹو صاحب نے ضیاء الحق کو بنایا. آپ سیکھ لیتے نا، جس نے انہیں پھانسی چڑھایا. آپ سیکھ لیتے ہیں. نہیں تو ہم نے کوئی غلطی کی تھی کم از کم پھانسی مشرف کو بنا دیا. بات یہ ہے مشرف کو بنا دیا، فرق کوئی نہیں پڑتا، کوئی دوسرا بندہ بیڑا غرق، پورے ملک کا بیڑا غرق. وہ تو سب نے بیڑا غرق مل جل کے کیا ہے، مطلب کیا ایسی بات نہیں ہے. مشرف کی بات کر رہی ہیں جی، ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ دیا آپ؟ ہم نے نہیں دیا کوئی ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ. میں آپ سے آخری بات کروں گی حیدرآباد سے. جی صاحب مجھے بتائیں، آپ مسکرا دیے ان بینرز کے اوپر، ان ریلیوں کے اوپر جو پرو فوج پرو ایجنسیاں جاری، کون کر رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے خود ایجنسیاں کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ ایسا فریکشن بھی ہے معاشرے میں جو بہت زیادہ پرو آرمی ہے. اچھا. پھر خاص طور پر ان علاقوں میں جو کہ آرمی اورینٹڈ علاقے ہیں، جہاں کی ایک بہت بڑی تعداد فوج سے وابستہ ہے، ان کے اہل خانہ ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب جوڈیشری کی موومنٹ چل رہی تھی تو اس میں سارے پرانے جو ریٹائرڈ جرنیل سے وہ ساتھ بیٹھ گئے تھے. تو وہ بھی اس طریقے کا کوئی سیٹ اپ ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ بھی ہوں. اس کو تو پروو کیا جا سکتا ہے. مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صورتحال کچھ بہت زیادہ مناسب ہے نہیں. اگر معاشرہ اس تفریق میں پڑے گا کہ کون پرو آرمی ہے اور کون اگینسٹ آرمی ہے تو یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہوگی. بہتر فرمایا، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اگر معاشرہ اس تفریق میں پڑے گا کون پرو آرمی ہے، کون پرو ایجنسی ہے، کون اگینسٹ ہے، کیا اسامہ بن لادن ہیرو تھا، دہشت گرد تھا، کیا اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، یا کیا اس کو ایک بہت بڑی جو ہے اپنا ایک سکسیس ہی ماننا چاہیے. بہرحال کل پاکستان کی تاریخ کا 4تھ ان کیمرہ سیشن ہونے جا رہا ہے. یقیناً اب صورتحال جو ہے وہ کس طرف جائے گی، معاملات کس ڈگر بیٹھیں گے، کل اس بات کا تعین ہوگا. ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے اس چیز سے. ہمیں لکھنا نہ بھولیے گا. crossfire@dunianews.tv. till I see you all again. Have a brilliant weekend. خدا حافظ.